بہاول نگر میں اینٹی کرپشن کی کارروائی، محکمہ صحت کا ملازم رشوت لیتے ہوئے گرفتار ہو گیا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم عدیل سے 10,000 روپے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ جی بتائیے گا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے سرکل آفیسر عرفان اکبر کی قیادت میں جو وہ چھاپہ مار ٹیم نے چشتیہ میں جو ایک ڈسپینسر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور اس سے جو مبلغ 10,000 روپے جو رشوت لی رقم تھی وہ بھی برآمد کر لیا۔ تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سرکل آفیسر عرفان اکبر صاحب۔ سر بتائیے گا، ملزم کو گرفتار کیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو کہ THQ چشتیہ میں موجود ہے، اور یہ محکمہ صحت کے نام پر جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور جعلی سرٹیفکیٹ رزلٹ بنانے کے پیسے لیتے ہیں۔ اور ان کا ایک مین جو سرغنہ ہے وہ ہے عدیل ڈسپینسر، جو ہم نے آج گرفتار کیا ہے، اور کئی ڈاکٹرز بھی اس میں ملوث ہیں۔ اور ہمیں جیسے ہی صبح اطلاع ملی ہے کہ عدیل نامی شخص ایک خلیل الرحمان مدعی سے اس کی کسی عزیزہ کے جعلی سرٹیفکیٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کے پیسے مانگ رہا ہے، تو اس نے ہمیں فوری طور پر ساتھ لیا، سیشن جج سے اپروول لی گئی اور مجسٹریٹ کی زیر نگرانی ہم نے ریڈ کیا، تو اللہ کے فضل سے کامیابی ہمیں ملی ہے، اور 10,000 روپے جو نشان زدہ نوٹ تھے عدیل ڈسپینسر سے ہم نے برآمد کر لیا، اور مزید تفتیش جاری ہے۔ جی بالکل، ملزم سے جو ہے مزید تفتیش جاری ہے، اور ملزم کو جو بطور 10,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگوں ہاتھوں گرفتار کر لیتے۔ یہ تھے سرکل آفیسر اینٹی کرپشن عرفان اکبر صاحب، جو کہ جی ٹھیک ہے قاسم، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، کچھ بات کر لیں ڈالر کی۔ ناظرین، ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 60 پیسے مہنگا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 171 روپے 60 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے مہنگا 200 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 50 پیسے اضافے سے بلند سطح 235 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں امارتی درہم 40 پیسے مہنگا 47 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال 15 پیسے اضافے سے 45 روپے 60 پیسے کا ہو چکا۔ اور اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی۔ ڈیرہ غازی خان میں مرغی کی اونچی اڑان، برائلر گوشت کی ٹرپل سینچری 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ دیکھیے عاشر اشفاق کی یہ رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان میں مرغی کا گوشت مہنگا ہو گیا، 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، جبکہ سرکاری ریٹ 285 روپے ہے۔ مرغی فروشوں نے حکومتی ریٹ کی دھجیاں اڑا کر قیمت میں 15 روپے از خود اضافہ کر دیا۔ مزدوری ہے کہ نا، گوشت مہنگا ہے، سب سے مہنگی ہے، پوجا نہیں لینی، ہاتھ نہیں لاؤنے کوئی چیز، جتنا گوشت ہے گندوا دن 300 روپے کلو، صحیح ہے، مزدوری کے حالات کو نہیں، غریب ہیں۔ مرغی فروشوں کا کہنا تھا 208 روپے میں مرغی سپلائی ہو رہی ہے، گوشت 285 روپے میں کیسے فروخت کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے ڈیلروں کو ریٹ لسٹ کے مطابق مرغیاں سپلائی کرنے کا پابند کیا جائے۔ سر مہنگائی بہو ہے، ہاتھ گنا زیادہ ہے، غریب آدمی تازی والے رولے لاتے ہیں، کڈے بنجن، بس اللہ پاک کی حکومت کو ہدایت ہی دے، بیو کو جی آ سکتے ہیں، کیا آ سکتے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ مرغی فروشوں کا کہنا تھا کہ جس حساب سے مرغی ملتی ہے اسی حساب سے فروخت کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ناظرین، دالیں بھی عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں۔ جنوبی پنجاب بھر کے یوٹیلٹی سٹورز پر چنے بھی مہنگے ہو گئے، جبکہ چنے کی قیمت میں 40 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ یوٹیلٹی سٹورز پر دالوں کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ چنے 40 روپے کلو مہنگے ہو کر 165 روپے کے ہو گئے، جبکہ درجہ دوم کی چنوں کی قیمت 120 روپے سے 160 روپے کلو کر دی گئی۔ مہنگائی کے نئے طوفان پر ملتان کے شہریوں کا کہنا ہے کہ روز ہی کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت ہمیں بس اتنا بتا دے کہ اس مہنگائی میں کس طرح گزارا کریں۔ ہر چیز میں مہنگائی ہوئی ہے۔ ابھی جو ہے چنے آج اس کی قیمت میں 40 روپے اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے دال ہے، گھی ہے، پیٹرول ہے، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ عمران خان کو چاہیے کہ کوئی ریلیف دے غریب آدمی کو۔ غریب آدمی نیچے سے نیچے پس رہا ہے دن بہ دن، مزدور آدمی کے لیے ہے ہر چیز کی مہنگائی، بھائی کیا کریں۔ چنا اتنا مہنگا ہو گیا، مہنگائی کو بھائی ختم کرو، بہت مشکل میں ہیں ہم لوگ۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، غریب بندے روٹی کھاون تو بڑے مجبور ہیں۔ ہوں چنے ویک لو، 1 کلو نال 40 روپے اضافہ تھی گئی ہے، اگر ایسے چنے پکاؤں کیویں پکاؤں۔ رحیم یار خان کے شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدن وہی ہے، جبکہ گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت مہنگائی کی سونامی کو کنٹرول کرے۔ چنے جو ہے نا یہ 40 روپے کلو مہنگے ہو گئے ہیں، تو ان کی قوت خرید سے یہ باہر ہوتے جا رہے ہیں دکانیں۔ چاول تھے اور جو چنے تھے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا غریب آدمی، کیسے گزارا ہوگا؟ 10-12 ہزار تنخواہ ہے،
اس میں گھر چلانا مشکل ہو گیا. چنے بھی نہیں کھا سکتے, دال بھی نہیں کھا سکتے. میاںوالی کے شہریوں نے بھی چنے مہنگے ہونے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. 160 ہو گیا ہے اور درجہ اول جو 125 تھا 165 پہ چلا گیا ہے. گورنمنٹ پوچھتی نہیں ہے میل والوں سے کر کیا رہی ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں ہے غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یقین جانیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. یہ 125 روپے لے کے جاتے تھے, 40 روپے اضافہ ہو گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی, 1-2 دن بعد آتے ہیں چیز لینے کے لیے, دگنے دام ہو جاتے ہیں. جنوبی پنجاب کے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرے ورنہ ملک سے غربت نہیں غریب ختم ہو جائیں گے. خوشاب میں ضلع انتظامیہ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے کوشاں. ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک نے سستی چینی کے لیے متعدد دکانیں مختص کر دیں. 90 روپے فی کلو کے حساب سے فی کس 5 کلو چینی دیے جانے لگی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ذوالقرنین سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے ہیڈ کوارٹر جوہر آباد میں, اور اس وقت ہم ڈپٹی کمشنر خوشاب حمزہ سالک صاحب کے آفس میں موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق اور وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق جو مہنگائی میں کی شرح کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ شہریوں کو کم قیمت میں 90 روپے میں جو قیمت میں جو چینی جو ہے وہ دستیاب کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں. حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق پرسوں سے جو کہ ہدایات یہ ہیں کہ 84.75 روپے پہ ایکس مل پہ ڈیلرز کو پرووائڈ کی جائے گی چینی ملوں سے, اور 90 روپے فی کلو کے حساب سے صارفین کو جو ہے نا آخر میں ریٹیلرز پرووائڈ کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے چینی کی جو ہے نا سپلائی مارکیٹ میں جاری کر دی ہے, اور اس وقت ہمارے چاروں تحصیلوں میں ملا کے 23 ایسے ریٹیل پوائنٹس ہیں جہاں ڈیلرز کے تھرو چینی فراہم کی جا رہی ہے. ان 23 ریٹیل پوائنٹس کا ہم نے شہروں کے اندر پینافلیکسز بھی لگا دی ہیں تاکہ عوام کو اطلاع ہو جائے کہ یہاں سے سستی چینی جو ہے حکومت کے مقرر کردہ نرخ کے مطابق مل رہی ہے. تو ادھر چینی کی پرسوں سپلائی کی گئی تقریباً 60 میٹرک ٹن. کل اس سے بڑھا کر ہم نے کوئی 75 میٹرک ٹن کی ہے سپلائی. آج ہم انشاءاللہ ریٹیل پوائنٹس کو مزید بڑھا رہے ہیں شام تک. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا کہ ڈپٹی کمشنر خوشاب حمزہ سالک صاحب کا کہنا ہے کہ چاروں تحصیلوں میں تقریباً 23 جو ہے یہاں جائے گی. ذوالقرنین آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں میاں چندو میں انتظامیہ کا احسن اقدام, عوام کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے 5 سیلز پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر رابعہ سیال کا دورہ ہوا, چینی سٹاک اور ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا. سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اظہر کمبو نے بریف کیا ہے, جبکہ اسسٹنٹ کمشنر میاں چندو رابعہ سیال نے شہر میں قائم سیلز پوائنٹ کا دورہ کیا. اس موقع پر گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شہر میں 5 سیلز پوائنٹ قائم کیے گئے جو سبزی چوک, بورا چوک, جی ٹی روڈ, مغل بازار اور تلمبا روڈ پر قائم کیے گئے ہیں. ہر سیل پوائنٹ پر 10 چینی کے بیگ فراہم کر رہے ہیں. شہری بآسانی اسٹال سے 85 روپے فی کلو چینی حاصل کر سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ چینی آٹے کی عدم فراہمی پر شہری میرے آفس میں شکایت کر سکتے ہیں یا پھر حکومتی ٹول فری نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. رابعہ سیال کا مزید کہنا تھا کہ گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں اور رہیں گی, تاہم گراں فروشوں کو بھاری جرمانوں کے ساتھ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. اور اب بات کرتے ہیں بڑھتے ہوئے ڈینگی کی. ملتان میں ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا. نجی ہسپتال میڈی کیئر ہسپتال سے ڈینگی لاروا برآمد. ڈینگی لاروا ہسپتال میں رکھے ایئر کولر سے برآمد ہوا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, ملتان میں ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے. نجی ہسپتال میڈی کیئر ہسپتال سے ڈینگی لاروا برآمد ہو گیا ہے. ڈینگی لاروا ہسپتال میں رکھے ایئر کولر سے برآمد ہوا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, کورونا کے بعد ڈینگی کے وار بھی جاری ہیں. ملتان میں ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے. نجی ہسپتال میڈی کیئر ہسپتال سے ڈینگی لاروا برآمد ہو گیا ہے. ڈینگی لاروا ہسپتال میں رکھے ایئر کولر سے برآمد ہوا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, نجی ہسپتال میڈی کیئر ہسپتال سے ڈینگی لاروا برآمد کر لیا گیا ہے. کچھ بات کریں تجاوزات کی تو پی ایچ ملتان کے تجاوزات کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے. مختلف پارک کے گرد ریڑیاں اور کرسیاں قبضے میں لے لی گئیں. آپریشن امیر آباد, زکریا, آفیسرز کالونی پارک, جلال مسجد پارک, گول پارک اور دیگر پارکس میں کیا گیا. آپریشن کی سربراہی ایڈمنسٹریٹر پارکس ملک تنویر نے کی ہے. پی ایچ اے کی تجاوزات کے خلاف یہ کارروائی سامنے آ چکی. مختلف پارکس کے گرد ریڑیاں اور کرسیاں قبضے میں لے لی گئیں. آپریشن امیر آباد, زکریا آفیسرز کالونی پارک میں کیا گیا. جلال مسجد پارک, گول باغ پارک اور دیگر پارکس میں بھی آپریشن کیا گیا. آپریشن کی سربراہی ایڈمنسٹریٹر پارکس ملک تنویر نے کی ہے. کوہ سلیمان میں امن و امان کی صورتحال. بی ایم پی افسران کی کارکردگی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد اکرام ملک کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی ہے, جس میں تمام افسروں نے شرکت کی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی موسیٰ رضا سے. جی بتائیے گا.
بالکل پولیٹیکل اسسٹنٹ کو سلیمان ڈی جی خان محمد اکرام ملک صاحب کی زیر صدارت آج بہت بڑا اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام بارڈر ملٹری پولیس کے آفیسران، سرکل آفیسر، رسالدار، SHO اور دیگر افیسران نے شرکت کی ہے۔ تو اس میٹنگ میں جو ہے کمانڈنٹ محمد اکرام ملک صاحب نے تمام افیسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور خصوصی ہدایات بھی جاری کی۔ میرے ساتھ پولیٹیکل اسسٹنٹ و کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس محمد اکرام ملک صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مین جو ہے میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا خصوصی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی۔ جی تھینک یو۔ اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ میٹنگ جس طرح سے آپ نے بتائی ہے کہ کارکردگی کو جائزہ لینے کے لیے یہ میٹنگ رکھی گئی تھی، منتھلی پروگریس ریویو میٹنگ اس کو کہتے ہیں۔ پورے مہینے کے اندر ہمارے جتنے تھانہ جات ہیں، جتنی چوکیاں ہیں اور جتنے بھی پوری بارڈر ملٹری پولیس ہے، ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کتنی FIRs درج ہوئی ہیں اس پورے مہینے کے اندر، کتنے کے چلان جمع ہو گئے ہوئے ہیں، اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے، سروس ڈلیوری کو بہتر بنانے کے لیے، اور جس طرح سے حکومت پنجاب اور CM پنجاب صاحب کا ویژن ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سروسز پرووائڈ کرنی ہے، ان سروسز کو بہتر پرووائڈ کرنے کے لیے یہ میٹنگ انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو اچھے افسران ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے، اور جس طرح سے کچھ جو افسران کو بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اپنی پروگرس کو مزید بہتر بنائیں۔ جی بالکل، خصوصی انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ کارکردگی بہتر جو بنائے گا وہ اس ٹیم کا حصہ کا جو کارکردگی بہتر نہیں بنائے گا تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو آج خصوصی انسٹرکشن جو ہے افسران کی میٹنگ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ علی موسیٰ رضا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شیخ اہل حدیث مولانا محمد رفیق اسری انتقال کر گئے۔ مولانا رفیق اسری دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والا کے مکین تھے۔ مرحوم کورونا کے باعث صادق عباسی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم کا نماز جنازہ کل بعد نماز اظہر ادا کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اسری انتقال کر گئے ہیں۔ مولانا رفیق اسری دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والا کے متہم تھے۔ مرحوم کورونا کے باعث صادق عباسی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم کا نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر جامع مسجد گلستان عائشہ لودھرا روڈ میں ادا کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی کامیابی۔ چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان کی FBR کے ساتھ کامیاب ملاقات ہوئی ہے، جبکہ تاجروں پر لگنے والے ٹیکس ختم کر لیے گئے۔ تاجروں کی جانب سے خوشی کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم خان سے۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل جی، تاجروں پر لگنے والے ٹیکسز کے خلاف مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چیئرمین خواجہ سلیمان خصوصی طور پر اس اتوار کو اسلام آباد گئے اور وہاں پر حکومت سے جا کر میٹنگ کی تاکہ تاجروں پر لگنے والے ٹیکسز جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، اور ایک کامیاب میٹنگ کر کے جو آئے ہیں، اور یہاں پر مبارکباد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے خواجہ صاحب، ایک کامیاب میٹنگ کر کے آپ آئے ہیں، مبارکباد آپ کو دی جا رہی ہے، کیا کہنا چاہیے؟ ہم نے 27 ستمبر کا اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا شاعر دستور پر وزارت خزانہ کے بعد۔ اس کے بعد جب حکومت نے عقل کے ناخن لیے تو انہوں نے FBR والوں نے، FBR کے چیئرمین نے ہمیں فون کر کے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتوار والے دن دفتر کھول کر ہمارے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئیں۔ وہ 1.5 گھنٹہ میٹنگز ہوتی رہیں۔ 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے ہمارے مطالبات کو مان لیا گیا، وہ اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ جب انہوں نے مؤخر کیا تو ہم نے اپنا جو احتجاج تھا 27 ستمبر والا وہ اسے مؤخر کر دیا۔ الحمدللہ انہوں نے ہماری بات مان لی، اور ہم نے انہیں بتایا کہ یہ جو چھوٹے تاجر ہیں، یہ شٹل ان کے پاس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں۔ بہت شکریہ ابراہیم خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کی یاد میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء اور طالبات نے ملی نغموں اور ٹیبلوز کے ذریعے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی بتائیے گا۔ یہ شہداء کو ہم کہیں نہیں بھولتے، اور شہداء کے لیے، شہداء ہمارا فخر ہے، شہداء کے لیے کتنے ہی پروگرام ارینج کیے جائے تھوڑے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈرامیٹک کلب اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے ڈاکٹر واجد خان صاحب کی کاوشوں سے ایک پروگرام ارینج کیا گیا۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو ایک بہت معمولی چیز ہے جو ہم نے آج کی ہے۔ شہداء کا لہو کا قرض اور ان کی جو جانوں کے نذرانوں کا قرض جو ہے وہ تو ہم اتار نہیں سکتے، اس لیے یہ ہم نے ایک اسلامیہ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایک میسج دیا ہے اپنے طلباء و طالبات کو اور پوری جو ہے پاکستانی قوم کو کہ ہمیں اس قرض کو اتارنے کے لیے ہمیں اس شہید کے لہو کو جو ہے، جو اس کی پکار ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات پر جو ہے قومی مفادات کو ترجیح دینی ہے
اور تمام تر جو ہمارے تعصبات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں ایک مضبوط اور متحد پاکستان تشکیل دینا ہے. وطن کا دفاع کرتے ہیں, وہ وطن کے لیے شہید ہو گئے, ان کی فیملی سے بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کا فخر سے کتنا سینہ چوڑا ہو جاتا ہوگا جس وقت آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس ملک پہ ہمارے شہید نے اپنی جان دے کر اس ملک کی آن بچائی, شان بچائی. جی فخر تو بہت ہے ان پہ, لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اللہ ساتھ ہے, اللہ گزرواتا ہے, کام کرواتا ہے سارے. اور ان کا تو میرے خیال میں ہر کسی کا یہی خواب ہوتا ہے کہ شہادت کا رتبہ ملے. شہداء ہمارا احساس ہے. ایک اور فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے تو میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا. میں کیپٹن سہیل اکبر شہید کی بہن ہونے کی حیثیت سے پوری قوم اور کے تمام شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے وطن کی خاطر لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور میں ان ماؤں کی عظمت کو بھی سلام کرتی ہوں جو ایسے بیٹے پیدا کرتے ہیں جو شجاعت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور وطن کی خاطر لڑتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں. مجھے سہیل اکبر خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. محمود ظہیر, آپ کا شکریہ. ناظرین, ڈی پی او اور ڈی سی خانیوال کا کہنا ہے کہ بستی چند شاہ اور بستی نواں شہر کا دورہ کیا گیا. ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے چہلم امام حسین علیہ السلام کے جلوس کے راستوں کا بھی معائنہ کیا, جبکہ ممبران امن کمیٹی اور دیگر پولیس افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تاروں اور بیریئر سے بند کیا جائے ہے, جبکہ جوانوں کے ساتھ رضاکار بھی ڈیوٹی پر مامور تھے. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال عوان نے 3 ڈی ایس پیز کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ڈی ایس پی رضوان خان کو ایس پی سٹاف ساؤتھ پنجاب پولیس آفس تعینات کر دیا گیا ہے. ڈی ایس پی صدر فیاض احمد کو ڈی جی خان تعینات کیا گیا ہے, جبکہ ڈی ایس پی حماد نبی کو ڈی ایس پی صدر ملتان تعینات کر دیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال عوان نے 3 ڈی ایس پیز کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ڈی ایس پی رضوان خان کو ایس پی سٹاف ساؤتھ پنجاب پولیس آفس تعینات کر دیا گیا ہے. ڈی ایس پی صدر فیاض احمد کو ڈی جی خان تعینات کیا گیا ہے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ذیشان جاوید کی سبزی منڈی میں دبنگ کارروائی سامنے آئی. نیلامی نہ کرانے پر موقع پر گرفتار کر لیا گیا ہے, جبکہ مالک کی بجائے کسی اور سے کاروبار کرانے پر 2 تھڑا مالکان کو وضاحت کے لیے کل اپنے آفس بھی طلب کر لیا گیا. سرکاری نرخ پر عمل درآمد میں ناکامی پر مارکیٹ کمیٹی کے افسران سے بھی اظہار برہمی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ شہریوں کو سستے داموں اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ضلع ڈیرہ غازی خان میں ڈیجیٹل گرداوری کے لیے محکمہ ریونیو کی ٹیم فیلڈ میں متحرک ہو گئی. ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے دیہی علاقوں میں جا کر فصلوں کی ڈیجیٹل گرداوری کے عمل کا جائزہ لیا اور اپنی موجودگی میں ڈیجیٹل گرداوری کرائی. ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے کہا کہ ضلع کے تمام موضوعات میں ڈیجیٹل گرداوری کا عمل 15 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا, جس کے لیے متعلقہ پٹواری فیلڈ میں رہے اور اہداف کے بروقت حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال میں لائے جائیں. ابھی آپ کو بتائیں, ملتان سنگم تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ یاری پکی پکی جاری ہے, جبکہ ڈرامے میں شہر کراچی کی معروف اداکارہ حمیرہ خان بھی پرفارم کر رہی ہیں. تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے. جی وسیم, بتائے گا. اس وقت میں موجود ہوں سنگم تھیٹر میں, جہاں پر میوزیکل کامیڈی ڈرامہ یاری پکی پکی جاری ہے, جس میں شہر کراچی کی معروف اداکارہ حمیرہ خان جو ہیں وہ بھی پرفارم کر رہی ہیں. حمیرہ فلم بھی کی, ٹی وی بھی کیا, اسٹیج بھی کیا, تینوں میں کیا فرق دیکھتی ہیں اور ملتان آئی ہیں کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملا ہے, اور میں پہلے بھی آ چکی ہوں, ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ, اور مجھے بالکل فیملی جیسا ماحول ملا ہے, تو اسی لیے دوبارہ آ رہی ہوں. میں نے بہت سنا تھا امتیاز بھائی کا نام, کہ ایک ان کا سنگم تھیٹر ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا چلاتے, تو ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن اعجاز چودھری صاحب ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ اچھے سے ڈیل کرتے ہیں, نہ پیمنٹ کی پرابلم ہوئی نہ انٹری کی پرابلم ہوئی, تو میں تو بالکل اپنے گھر جیسا سمجھتی ہوں. باقی رہی بات فلم کی, تو بالکل فلم لیڈ بھی کی ہے, پشتو بھی کی ہے, اردو فلم بھی کی ہے, ٹی وی بھی کی ہے, ہوسٹنگ بھی کی ہے, اور اسٹیج کا ایک اپنا مزہ ہے, فلم کا اپنا اسٹیج ایک الگ ماحول ہے, ٹی وی الگ ماحول ہے. پریشانی تو سب کو ہو رہی ہے, لیکن کوئی بھی گھر پہ تو نہیں بیٹھ سکتا ہے نا, کتنا ٹائم ہو گیا, آخر سب نے کام کرنا ہے, تو ہم کیوں نہ سینیٹائزر کرے, ماسک لگائے اور اپنے احتیاط کرے, لیکن ساتھ میں کام بھی جاری رکھے, کیونکہ کام کے بغیر تو گزارا نہیں ہے کسی کا. ہمارے ساتھ معروف اداکارہ حمیرہ خان موجود تھی, جن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ملتانیوں سے ملنے والی جو محبت ہے ناقابل فراموش ہے, اور اپنے ڈرامے کے ذریعے بھی شہریوں کو شکریہ.